آج میرا یہ پہلا تنظیمی دورہ ہے، تو یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تھا کہ ایک ایک ڈویژن میں جا کے ہم رات رہیں گے اور اگلے دن ملاقاتیں کریں گے، آئی تھنک اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. اور میرے پر جو اعتماد کارکنوں نے کیا ہے، مسلم لیگ نون نے کیا ہے، میں اس سب کے لیے ان کی شکر گزار ہوں. لیکن میں جس طرح ایک کارکن کی طرح آج مجھے کام کر کے انٹریکٹ کر کے جو مجھے آج تسلی ہوئی ہے، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. یہ جو ہم نے ایکسرسائز شروع کی ہے، یہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے، یہ جو تنظیمی ہم نے ایک اجلاس شروع کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے آج لگا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی عوامی قوت ہے اس کو 4 چاند لگائے گی. تو بہت بہت شکریہ. آپ سب کے سوال ہیں تو بتائیں. یہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے. میرا سوال آپ سے ہے کہ ثانیہ پشاور میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے. وہاں آج تک سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے کسی نے بھی مکمل نہیں کیا، اور نہ ہی سی ٹی ڈی کو ویل ایکوپ کر کے اتنا جدید کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے. اتنے بڑے جانی نقصان کا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور کون ان سارے اہم ایشوز پر توجہ دے گا؟ دیکھیں، یہ دونوں ایشوز جن کے اوپر آپ نے بات کی ہے یہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں. پنجاب میں اگر لاہور کو سیف سٹی بنایا گیا تو اس وقت کی صوبائی حکومت اور چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا، اور سی ٹی ڈی اگر پنجاب میں مضبوط ہوئی یا اسٹیبلش ہوئی تو وہ بھی اسی وقت ہوئی. تو اب آپ اس کا جواب کہ کون ذمہ دار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہاں پہ صوبائی حکومت کس کی ہے؟ امجد عوان صاحب جی. الیکشن میں تاخیر، کیا نون لیگ بھی عمران خان کی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں، نون لیگ صرف حقائق کے اوپر بیس کر کے بات کرے گی. نون لیگ وہ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے جو جب انگلی پکڑنی تھی، بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا، وزیر اعظم کے آفس تک پہنچنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر جب 4 سال حکومت رہی تو دن رات ہمیں انہی لوگوں کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں، اور جب اقتدار سے باہر آئے، کرسی گئی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی اور اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی. مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے کوئی جو موقف ہے وہ حقائق پر بیسڈ ہے. مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسڈ ہے، اور ہماری کسی سے کوئی نہ ذاتی جھگڑا ہے نہ ذاتی کوئی اناد ہے. ایشوز پہ بیسڈ بات ہوتی ہے، وہ اب بھی ہوگی. مسلم لیگ نون جو حقائق آج بتا رہی ہے یا بتائے گی، پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے، لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، جس کو قوم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. جی چودھری سلیم صاحب جی. جی میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا، اور آپ کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا، تو ایک میڈیا ہی تھا جو آپ کی آواز بن رہا تھا اور آپ کے ساتھ ٹھہرا تھا. اور اس ٹائم عمران خان کے دور میں میڈیا کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں اور چینلز کو بند کیا جاتا تھا، تو آپ آواز اٹھاتی تھی. لیکن اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں میڈیا مالکان پہ، میڈیا چینلز پہ، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. عمران ریاض کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے. بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں، میں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں. مجھے جو قلم ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہے، اور میں فری سپیچ کو آج بھی سپورٹ کرتی ہوں. لیکن کچھ صحافی جو صحافیوں کا جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلیشن ہے، اور کچھ چینلز جن میں ARY سر فہرست ہے، اگر وہ
جھوٹ کو, پروپیگنڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی. اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں, اگر وہ صحافت کے گاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے, ان حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے اور ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا حق ہے. باقی صحافی برادری کے ساتھ میں دل و جان سے کھڑی رہوں گی. فریڈم آف سپیچ میں بلیو کرتی ہوں. اور جو آپ کے پرنسپلڈ صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے, ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. امین عباسی صاحب جی. امین عباسی صاحب آگے آ جائیں. السلام علیکم میڈم. پشاور میں بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, پوری قوم پریشان ہے. اور رات کو پشاور کے پی گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کو پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیسے نہیں دیے کہ وہ وہاں پر جو ہے تمام انتظامات یا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کر سکیں. لوگ دہشت گردی میں مر رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس پہ آپ بتائیں کہ عوام جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, جو واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں, یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. بہت قیمتی جانیں ہم نے اس میں گنوائی ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ سوال ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ جو میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ کے پی کے میں اس گھڑی چور کی حکومت 10 سال رہی ہے. 10 سال میں آج بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفس ہے وہ ایک جو کرائے کی بلڈنگ ہے اس میں ہے. سب سے زیادہ فنڈ کے باوجود جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہاں پر یا پولیس ہے وہ آلموسٹ نہتے ہیں. ان کے پاس کوئی پیرافرنیلیا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ حفاظت کر سکیں. اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فورینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے. 10 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے. تو یہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو حکومت کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اور پھر جس طرح سے آپ نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھولے, اپنی سرحدیں کھولی, ان کو اپنا دوست قرار دیا, اور جن کو آپ اپنے ہاتھ, آنکھیں یا کان کہتے تھے ان کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا. اگر وہ اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوئے ہوتے تو وہاں پر آج یہ حالت نہ ہوتی. تو یہ جو کمزوری ہے اس کو ماننا پڑے گا. یہ لیپس تھا, یہ بہت بڑی ایک آئی تھنک ایک بہت بڑی کمزوری کے طور پہ سامنے آئی ہے یہ چیز, جس کے نتیجے میں ہمیں آج جو ملک امن کا گہوارہ بن گیا تھا, ہم واپس جو ہے وہ یہ اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں, جو ابھی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھے. ممتاز نیازی صاحب جی, ایکسپریس. میڈم یہ بتائیے کہ ملک اس وقت شدید مشکلات میں ہے اور سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں, لیکن سیاستدان, بیوروکریٹس, ججز, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی اور بڑے اعلیٰ افسران جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کے لیے مشکل فیصلے نہیں لیے جا رہے. سارے مشکل فیصلے عوام کے لیے ہی کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ان کی مراد کب واپس ہوں گی؟ نہیں, میں تو بالکل آپ کے ساتھ اس چیز میں ہوں کہ سب سے جو آگے بڑھ کے قربانی دینی چاہیے وہ ہم سب کو, جتنے بھی آپ نے جن کا بھی نام لیا, جن طبقات کا نام لیا, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو ان کو رضا کرانہ طور پر بھی آگے بڑھ کر اس چیز میں پہل کرنی چاہیے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مساوات قائم کرتے ہوئے جو بوجھ آج کل غریب عوام کے اوپر ہے ان کو بھی اس کو پورا اس کا شیئر اٹھانا چاہیے. محمود ظہیر صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا, ایک تو کہ آپ دوسرا گھر کہا جاتا ہے بہاولپور, یہاں پہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے, کل بھی شیرنی کے نعرے لگے, آپ کچھ تو بہت ہوئی ہوں گی. ایک تو ہم ویلکم کرتے ہیں بہاولپور میں آپ کو. دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اکنامکلی, جی میں سوال کر رہا ہوں, دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ, کل اعتزاز حسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگ اکنامک ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. آپ لوگ ڈر رہے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ جو ڈر رہے ہیں ان کا ڈر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے, ہم عوام میں موجود ہیں. 4 سال لوگوں کو پتہ ہے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے. آپ دیکھیں 4 سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی
تو ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا. میں جب سے لندن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ IMF کا معاہدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج مہنگائی ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نااہلی نے 4 سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا, اور آج جو اکانومی کو, معیشت کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس کی وجہ سے. دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں. معیشت کو جو دھچکا لگا ہے, جو اس پہ خود کش حملہ اس فتنہ خان نے کیا ہے, اس سے معیشت کو باہر آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی, اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. IMF کا معاہدہ وہ ہم نے نہیں کیا, وہ عمران خان نے کیا تھا, جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی, اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا, وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا, جس کے نتیجے میں آج جب آپ IMF سے بات کرنا چاہتے ہیں تو IMF کہتی ہے کہ نہیں آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں, پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں, یہ سٹیپس اٹھائیں, تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے IMF کا, اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے. اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی, دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ, حکومت کے نمائندہ, یہ آپ سے بات کریں گے. میں عوام کی نمائندہ, مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں. ماجد کلاسرا صاحب, ایک منٹ جی, ماجد کلاسرا صاحب. اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں, اگر آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا IMF کا, اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے, اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے. پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے. میڈم آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب PDM کی جماعتیں PDM کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی. اور دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نااہلی کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, جس پر مبینہ بیٹی کا, تو جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے, وہ درخواست خارج کی جائے. میاں صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ نااہل کیا گیا تھا, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام. میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے, لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر, ایک ویزا پر, ایکسپائرڈ ویزا پر نکال دیا. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, انتقام ہوا, لیکن ان کے جو جرائم ہیں جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں, جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں, جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے, جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے, جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے, وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا. اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے, اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے, اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں, جواب جمع نہیں کرا رہے, کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں. جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں, ہفتے میں 5 دن 6 دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں, اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن جب آپ نے چوری کی ہو, جب آپ نے جرم کیا ہو, تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے, یا میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا. یہ کوئی جواب نہیں ہے, یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. یہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا, لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں. اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا, میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی, آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں. آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے, یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی, اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا, جرم ثابت ہوتا ہے, ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جرم آپ نے کیا ہے, جرم کا اعتراف آپ نے کیا ہے, اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آڑ میں. یہ نہیں ہو سکتا. میڈم شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک سیکنڈ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے. کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے؟
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ بہاولپور میں آئی ہوئی ہیں. اس کا جواب دینے دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے. میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں, خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے, بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. اور میں رات کو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں, ان کی گائیڈنس میں, میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے. اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی, انشاءاللہ ان سے ملوں گی, ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے. لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا, یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے. انصاری صاحب آپ آئے ہوئے ہیں, بہاولپور کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور کی بحالی, اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور بہاولپور صوبہ کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین فراڈ ہوا تھا 2018 کے اندر, جب جنوبی محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا, مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا, اور ہمیں پتہ ہے وہ کس نے بنایا تھا, اور اس میں عمران کو میجورٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں 4 سال یہ حکومت میں رہے ہیں, وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے, بہاولپور صوبے کے کیے تھے, وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو اس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے, وہ ہم نے کیا دونوں کا, جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا. اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں, جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر, جو بھی کام ہوئے ہیں, چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں, یا وہ دانش اسکول بنے ہوں, یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں, یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں, وہ میٹرو بس ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں, وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں. اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے, بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی, پنجاب اسمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی, اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ, اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. انصاری صاحب جی, کے پی گورنمنٹ کو 417 ارب روپے کا بجٹ ملا تھا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اس کے اوپر کیا کوئی آگے انکوائری ہوگی بھی یا ابھی نہیں ہوگی, اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا, آپ میاں صاحب کو کوئی شیڈیول طے ہوا پاکستان آنے کا, کب دیکھ رہی ہیں, اور الیکشن کب ہوتا دیکھ رہی ہیں پاکستان؟ جو میاں صاحب کے آنے کا جواب ہے وہ میں دے چکی ہوں. الیکشن جب بھی ہوگا, چاہے وہ 3 ماہ میں ہو, جب بھی ہوگا, ہم نے آج سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے الحمدللہ. الیکشن, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں, وہ سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون میدان میں آ چکی ہے انشاءاللہ تعالی. الیکشن ہوں گے, مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی, اور ان فتنوں کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکے گی, اور واپس جہاں سے ترقی کا راستہ, جو ترقی کا سفر ٹوٹا تھا, اس کو دوبارہ سے جوڑے گی. آپ نے کے پی کے کی بات کی, کل وزیر اعظم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے کہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو, کے پی کے کو ملے ہیں, جہاں استعمال ہونے تھے وہاں استعمال نہیں ہوئے. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے, وہ سب آج بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بغیر ہیں. تو وہ فنڈز کہاں گئے, بالکل اس کی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں پتہ ہے وہ فنڈز کہاں گئے. جی سوال. جی, عدالت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شیخ رشید صاحب پر جو مقدمات درج ہو رہے ہیں, ان کا الزام یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کروا رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید صاحب پر مقدمات درج ہونا کیا قانون کے عمل درآمد ہونے پر فقدان نہیں ہو؟ اس کا میں 2 لائنوں میں جواب دیتی ہوں, پھر رانا صاحب بات کر سکتے ہیں, وہ ریلیونٹ ہیں. میں جنرل بات کروں گی
میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ میں انتقام کے حق میں نہیں ہوں, کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ 12 سال کا پلان سمجھ کے کہ ہم جو بھی کہیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, جو ہوتا ہے پچھلے 6-8 سال سے, اور اگر کسی نے وہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے یا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے یا وہ ایکس وزیر اعظم ہے, اس وجہ سے کسی کو بچ کے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, ناحق کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری سوال پلیز. آپ کے میاں صاحب کی گرفتاری, حمزہ شہباز کی گرفتاری کو کہا گیا تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے, اب یہ جو گرفتاری ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کی یا دوسروں کی, وہ انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیے ایک سیکنڈ, یہ آپ نے بڑا, اب میں اس کا ایک جواب تو دے چکی ہوں. ہماری تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مجھ سمیت, رانا صاحب سمیت پوری جماعت گرفتار تھی, پوری جماعت زیر اعتاب تھی. اور کیا نکلا؟ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کہتے ہیں جب آپ پیناما کا شور نکالتے ہیں اور اس میں سے 1 روپیہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اقامہ پر نکال دیتے ہیں. رانا صاحب کے اوپر آپ نے ڈرگز کا کیس ڈالا, کیا نکلا؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. مجھے جس طرح سے جو میرے پہ الزام لگایا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کیس کی, جھوٹے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی, وہ ساری قوم کے سامنے, احسن اقبال صاحب کا کیس ہو, شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہو, شہباز شریف صاحب کے کیسز ہو, سب کی جو اس کے پیچھے انتقام تھا وہ سب کے سامنے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو اپنے جو یہ توشہ خانہ چوری ہے اس پہ سزا ملتی تو آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اگر اس کو فورن فنڈنگ میں سزا ملتی ہے جس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے, آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے, ان کی صاحبزادی کا جو کیس چل رہا ہے, وہ پوری دنیا کو پتا, اس کو آپ انتقام کہیں گے؟ جھوٹ اگر آپ نے بولا ہے, اگر آپ نے کوئی کچھ کیا ہے تو وہ تو سامنے آئے گا نا, آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اس کو انتقام نہیں کہتے, اس کو احتساب کہتے ہیں. اور ایک اور بات آپ ادھر آؤ میرے پاس, اوپر آؤ. چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گی اپنے وفاداری کے بدلے جسمان سے. ایک سیکنڈ, ایک اور بات, دیکھو میری بات سنو, یہ صبح سے ڈرامہ کر رہی ہے. نہیں, ایک اور بات, آپ اگر کھڑے ہو کر آپ ادھر آؤ. اچھا اوپر آ جائے, ادھر آ جائے. ریحانہ باجی, میڈم ریحانہ اس کا نام, آپ کو میڈم بلا رہی ہے, اوپر ہے. آ جاؤ نا. آپ آ جائیں نا, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. آج ہم عوام کو ریلیف دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف معاہدے نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. آج ہم عمران خان کے معاہدے کی پاسداری کریں تو عوام پر مشکل آئے گی. آئی ایم ایف معاہدے کی پاسداری نہ کریں تو ملک پر مشکل آئے گی. یہ کہا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے, جو کہ اب سے کچھ دیر قبل گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے. جرائم سامنے آنے پر یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. انتقام کا رونا رونے والوں کو کسی نے انگلی تک نہیں لگائی. جرم کیا ہے تو انجام اب بھگتنا پڑے گا. شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی سرپرستی میں کام کرنے کو تیار ہوں. شاہد خاقان عباسی سے خود ملنے جاؤں گی, یہ بھی واضح کیا گیا ہے. اس معاملے میں مخالفین کو کوئی خوشی نہیں ملے گی. شاہد خاقان عباسی معاملے کو خود کلیئر کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں تمام ترقیاتی کام نون لیگ نے کروائے ہیں. جنوبی پنجاب کے تمام مسائل کا حل کریں گے.
بالکل مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے خلاف کسی کیس سے کچھ نہیں نکلا. عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ملے تو اسے انتقام نہیں کہیں گے. عمران خان کو فارن فنڈنگ کیس میں سزا ملے تو اسے انتقام نہیں کہیں گے. عمران خان کے خلاف جو ہو رہا ہے اسے احتساب کہتے ہیں. مریم نواز دیگر وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنوبی پنجاب میں تمام ترقیاتی کام نون لیگ نے کروائے. جنوبی پنجاب کے تمام وسائل حل کریں گے. الیکشن جب بھی ہوں نون لیگ جیتے گی. خیبر پختونخوا میں فنڈز درست جگہ استعمال نہیں ہوئے. پوری نون لیگ کو گرفتار کیا گیا, زیر تاب لایا گیا. تو آپ کو بتا دیں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ملے تو اسے انتقام نہیں کہیں گے. عمران خان کو فورن فنڈنگ کیس میں سزا ملے تو اسے انتقام نہیں کہیں گے. عمران خان کے خلاف جو ہو رہا ہے اسے ہم احتساب کہتے ہیں. اس سے قبل آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہاولپور کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. انتقام کی بات کی, اگر کوئی کھڑا ہو کر کوئی عہدیدار کو دھمکی دیتا ہے کہ میں اس کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا, ان کی فیملیز کو بھگتنا پڑے گا, تو دیکھیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ اس سے انتقام لیا, یہ بات غلط ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے ہو کر عہدیداروں کو دھمکیاں دیں, ان کو بلیک میل کریں اور آپ ان کو تھریٹس دیں اور آپ پھر یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ انتقام ہوتا ہے. تو سوچ سمجھ کے پہلے بولا کریں تاکہ آپ کو پرائس نہ پے کرنی پڑے. میں نے انہیں کہا, میں نے مجھے ضلع کا عہدہ, انہوں نے کہا نہیں کوئی عہدہ نہیں ہے. بہت مجھے افسوس ہوا رانا صاحب, کل کل میں نے جو ہے نا, مجھے آواز نہیں آ رہی. دیکھیں جو تنظیمی معاملات ہیں اور جو عملی سیاست ہے, میں تو اس کے اندر تفریق نہیں کرتی. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمانی سیاست بھی کروں گی, عملی سیاست بھی کروں گی, تنظیمی سیاست بھی کروں گی, سب کروں گی انشاءاللہ. چلیں جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے بہاولپور کے عوام کا شکریہ ادا کیا, ساتھ ہی کہا کہ عوام نے بہت عزت سے نوازا ہے, شکر گزار ہوں. نواز شریف بہت جلد وطن واپس آئیں گے. نواز شریف وطن واپسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. چند ہفتوں میں نواز شریف واپس آ جائیں گے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ صرف حقائق پر بات کرے گی. نون لیگ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا موقف اصولوں پر مبنی ہوتا ہے. نون لیگ کا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں. صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں. یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ حقائق عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں بولان کے علاقے باغناڑی میں 2 گروپوں کے درمیان زمین کے تنازع پر فائرنگ ہوئی. لیویز حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. ایوب کھوسا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ایوب بتائے گا, انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں مزید؟ آپ کو بتا دیں کہ بولان کے علاقے بھاگناڑی میں 2 گروپوں کے درمیان زمین کا تنازع جس پر فائرنگ ہوئی ہے اور لیویز حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں, خبر دیں گے پشاور پولیس لائنز دھماکے کے حوالے سے. آپ کو بتا دیں کہ مبینہ خودکش حملہ آور کی CCTV موصول ہوئی ہے. مبینہ خودکش حملہ آور 12:36 پر پولیس لائنز کے باہر پہنچا. مبینہ حملہ آور موٹر سائیکل سائٹ پر پارک کر کے جانے لگا. دوسرے پولیس اہلکار نے حملہ آور کو روکا اور موٹر سائیکل ہٹانے کا کہا. حملہ آور واپس آیا اور دوبارہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. ایک اور اینگل بھی سما کو موصول ہوا ہے. بالکل, یہ آپ کو ہم ایک اور اینگل سے بھی فوٹیج دکھا رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے حملہ آور کی جب موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہوئی تو وہ اسی موٹر سائیکل کو لے کر آگے جاتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے, پیدل ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پہلے ہم نے آپ کو فرنٹ سے مناظر دکھائے اور اب دوسری جانب سے جو مناظر تھے اس کی فوٹیج میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جب خودکش حملہ آور پولیس لائن پہنچا. خودکش حملہ آور کی CCTV موصول ہو گئی ہے. مبینہ خودکش حملہ آور 12:36 پر پولیس لائن کے باہر پہنچا تھا جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس فوٹیج میں. بیک سائڈ سے بھی مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے, اس نے شال اوڑھی ہے اور پولیس کی وردی میں یہ ملبوس ہے. یہ خودکش حملہ آور مبینہ طور پر یہاں سے جا رہا ہے اور جب اس کی موٹر سائیکل ہٹانے کو کہا گیا ایک پولیس اہلکار کی جانب سے, سیکیورٹی اہلکار کی جانب سے,
تو اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں ہوئی تو اس نے پیدل ہی یہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج میں یہ خودکش حملہ آور مبینہ طور پر ہم اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پارک کرنے جانے لگا، دوسرے پولیس اہلکار نے حملہ آور کو روکا اور موٹر سائیکل ہٹانے کا کہا۔ حملہ آور واپس آیا اور دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہونے پر حملہ آور پیدل موٹر سائیکل کو لے کر پولیس لائن چلا گیا۔ حملہ آور نے چادر بھی پہنی ہوئی ہے، یہ بھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے پہلے موٹر سائیکل پارک کی تھی۔ یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریڈ مارک کے اندر اس مبینہ خودکش حملہ آور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو یہاں پر کہا بھی گیا کہ یہاں سے موٹر سائیکل ہٹائے، جس کے بعد ہم اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کی موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہوئی تو یہ وہ مناظر ہے جب یہ موٹر سائیکل کو پیدل ہی یہاں سے لے کے پولیس لائنز کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور ہم اس وقت یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلمٹ بھی لگایا ہوا ہے، جس طرح سے آئی جی کے پی بھی بتا رہے تھے کہ اس حملہ آور نے مبینہ طور پر جسے حملہ آور کہا جا رہا ہے اس نے ہیلمٹ بھی لگایا ہوا تھا۔ اس وقت دوسرے مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، فرنٹ کی بھی ہم نے فوٹیج اپنے ناظرین کو دکھائی ہے، فرنٹ سے کس طرح سے وہ حملہ آور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کی موٹر سائیکل کو جب وہ پارک کرتا ہے تو پھر جو دوسرا اہلکار ہے وہ اسے آ کے کہتا ہے کہ یہاں سے بائک کو ہٹائیں۔ تو پھر اب ہم جو دیکھ رہے ہیں دوسری جانب کے مناظر ہیں، بیک سائڈ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر وہ حملہ آور آتا ہے، اپنی بائک سے اترتا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔